قوم عاد کا قصہ۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا اور طاقتور، مضبوط اور اقتدار رکھنے والی قوم بنایا، اور اس قوم کو ہر آسائش عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں ایک سام کی اولاد میں سے ایک سردار قبیلے کا سردار بنا جس کا نام عاد تھا۔ اسی طرح اس قوم کا نام عاد پڑ گیا۔ عاد کا بیٹا شداد، جس کی عمر 900 سال تھی۔ شداد نے اپنی ایک جنت بھی بنائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ کفر و شرک میں یہ مبتلا قوم بہت ہی غرور اور تکبر کے عروج پر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو 50 سال تک راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ ان کو سمجھایا کہ صرف خدا کو ایک مانو، لیکن یہ بتوں کی پوجا کرنا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام بہت تھک چکے تھے ان کو سمجھا کر۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی اس حرکتوں پر بہت غصہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے تھک کر انہوں نے دعا کی، اے اللہ میرے مالک، یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو ان پر عذاب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب نازل کرنا آہستہ آہستہ شروع کیا۔ پہلے سال میں ان لوگوں پر بارش بند کر دی، پھر آبشاریں بند کر دیں، اور پھر مویشی مرنے لگے۔ جب یہ حال ہونے لگا تو کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ مکہ جانے کو تیار ہوئے کہ ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کو ترس بھی آیا اور وہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے مکہ میں گئے اور اللہ سے معافی طلب کی، اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ ان کے گروپ کا ایک سردار تھا جس نے کہا حضرت ہود علیہ السلام سے کہ اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر بارشیں برسائے، تو وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے، سفید، لال اور کالے بادل، اور اللہ نے کہا کہ چن لو جو تم نے چننا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان بادلوں میں سے کوئی ایک بادل چنو۔ تو ان نافرمان قوم نے کالے بادلوں کو چنا۔ اللہ کی ندا سے آواز آئی کہ تم لوگوں نے اپنے لیے راکھ چنا ہے۔ پھر ایک زوردار آندھی آئی اور وہ آندھی طوفان 7 راتوں اور 7 دن تک رہا۔ یہ طوفان اور آندھی ایسی تھی کہ اس نے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکنا شروع کر دیا۔ جانور، مویشی ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتے رہے، گھروں سے چھتیں اڑنے لگیں اور لوگ چیخو پکار کی حالت میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اونٹنی کو اڑتا دیکھ رہے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور ان کے ماننے والوں کو ایک باڑ میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دی تھی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کہا، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں وہ دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت 25-24 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے واقعہ بیان کیا ہے۔ پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو عذاب میں رکھا، کیونکہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اپنے نبی کو جھٹلایا تھا۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔